السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم کلاس نمبر 3 کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اس میں مزید کچھ جو اہم حروف جو سیکھنے والے ہیں وہ سیکھیں گے۔ اس کے بعد چیپٹر نمبر 1 سبق نمبر جو 1 ہوتا ہے، جو قاعدے کے حوالے سے ہوتا ہے، انشاءاللہ اس کی کچھ قواعد ہیں وہ سیکھیں گے اور اس کے بعد پھر ہم اس کا آغاز کر دیں گے۔ تو آج انشاءاللہ شاہد بھائی تشریف فرمائیں۔ ہم اپنا جو سابقہ سبق ہے جو ہم نیچے پڑھ چکے ہیں پہلے اس کی دہرائی کریں گے اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ العزیز ہم ان سے آگے ان کو سبق پڑھائیں گے اور ان کو یاد کروائیں گے۔ جی شاہد بھائی، آپ کو پیچھے والا سبق یاد ہے جی؟ آپ کا پکی بات ہے جی؟ چلیں جی شروع کریں جی۔ میں آپ سے سوالات کروں گا جی، آپ نے ان کا جواب دینا ہے، بالکل سوچ سمجھ کے دینا ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ حروف حلقی کتنے ہیں؟ حروف حلقی 6 ہیں۔ اچھا، آپ یہ بتائیے کہ حروف لہویہ کتنے ہیں؟ 2 ہیں۔ ماشاء اللہ۔ اچھا، آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ عین حلق کے کون سے حصے سے ادا ہوتا ہے؟ عین جی سوچ کے بتائیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ نیچے والے حصے سے، حلق کے حلق کے نیچے والے حصے سے۔ جواب غلط ہے آپ کا، حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتا ہے، عین اور ہا۔ جی، درمیان۔ ٹھیک ہے، یہ دو حروف عین اور ہا حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ ٹھیک، آپ یہ بتائیں قوف، موٹا قوف 2 نقطوں والا، یہ کہاں سے ادا ہوگا؟ زبان کی جڑ اور اوپر والے یعنی کہ تالو والے حصے سے۔ تالو کے 2 حصے میں نے بتائے تھے، تالو کے 2 حصے، ان میں سے کس حصے سے؟ نرم والے حصے۔ ماشاء اللہ۔ زبان کی جڑ اور تالو کا اوپر جو ہے نرم حصہ، یہاں سے قوف ادا ہوگا، اس میں قلقلہ ہوگا، جھٹکا سا آئے گا، آمیزش ہوگی، جنبش ہوگی، حرکت ہوگی، جس کی وجہ سے جو قلقلہ ہے یعنی کہ یہ ہوگا۔ اور جو کاف ہے، باریک کاف، یہ سمپل طریقے سے پڑھا جائے گا، یہ زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصے سے ادا ہوگا۔ ماشاءاللہ شاہد بھائی، آپ کا سبق بالکل آپ کو یاد تھا۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم شاہد بھائی کو سبق نمبر کلاس نمبر 3 کے جو آگے کچھ حروف ہیں وہ انشاءاللہ ان کو سکھائے جائیں گے۔ جی جی سنا دیں۔ آپ سب سے پہلے بتائیں حروف حلقی کتنے ہیں اور وہ کون کون سے ہیں؟ حروف حلقی 6 ہیں جی، اور 2 اوپر والے حصے سے ادا ہوتے ہیں، 2 درمیان والے سے اور جی 2 نیچے والے سے۔ ماشاءاللہ۔ اور 6 کون کون سے ہیں وہ حروف؟ 6 حروف ہیں جی، غین، خا، اچھا عین، ہا، ماشاءاللہ۔ حمزہ، ہا، یہ 6 لفظ ہیں۔ ماشاءاللہ عز و جل۔ اور حروف لہویہ کون کون سی ہیں؟ حروف لہویہ قاف اور کاف۔ نہیں، دونوں میں فرق کر کے دیکھیں، فرق نہیں ہوا۔ قاف، کاف۔ جی ماشاءاللہ عز و جل۔ آپ کو جو حروف آپ کے تھے وہ ماشاءاللہ آپ کو بالکل یاد ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی خیر فرمائے۔ آج انشاءاللہ ہم یہ 3 حروف شاہد بھائی سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ جی انشاءاللہ۔ آج انشاءاللہ العزیز یہ 3 حروف سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اکثر اس میں غلطی آتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اب وہ مزید میں انشاءاللہ وضاحت کر دوں گا آگے جب ہم چلیں گے سبق نمبر 1 میں، الف با تا سا جب یہ سیکھیں گے تو اس میں مزید ان کی وضاحت کر دوں گا کہ کہاں پر کون سا حرف جو ہے وہ کس سے میل کھا رہا ہے، کس کے ساتھ اس کی آواز ملتی ہے۔ اور قرآن پاک جب پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، جب ہم نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو کون سا حرف پڑھنا ہوتا ہے، ادائیگی کون سے حرف کی کرنی ہوتی ہے، لیکن ہو کس حرف کی جاتی ہے، کس سے وہ حرف بدل جاتا ہے، انشاءاللہ اس کی ہم مزید وضاحت کریں گے۔ آج ہم یہ 3 حروف کی ادائیگی سیکھیں گے کہ یہ کہاں سے ادا ہوتے ہیں۔ تو جی ہمارے محمد شاہد بھائی، پہلا حرف ہے سا، اس کے بعد ہے رال، اس کے بعد ہے غا۔ یہ 3 حروف کی ادائیگی سامعین کرام آپ سماعت فرما لیجئے، اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے۔ یہ 3 حروف کی جو ادائیگی ہے یہ ایک ہی جگہ سے ہوتی ہے،
ایک ہی جگہ سے یہ 3 حروف ادا ہوتے ہیں. آج اس کو ہم نے سمجھنا ہے. جی شاہد بھائی یہ 3 حروف ایک جگہ سے کہاں سے ادا ہوں گے؟ زبان کا سرا. جیسے کہ میں نے اپنی پیچھے ویڈیو جو اپلوڈ کی ہے اس کے اندر بھی شاید بھائی میں نے یہ بتا دیا تھا کہ زبان کے کچھ ہوتے ہیں جیسے نوک لسان ہے، طرف لسان ہے، ظاہر لسان ہے، وسط لسان ہے. ہاں جی اس طرح کر کے زبان کے کچھ حصے ہیں. تو ہم نے جو ابھی ہم نے 2 حروف جو ابھی پیچھے ہماری جو کلاس نمبر 2 ہوئی ہے اس کے اندر ہم نے سیکھا کہ زبان کی جڑ اور تالو کا نرم حصہ، زبان کی جڑ اور تالو کا سخت حصہ. اب بھی ہم جو یہ 3 حروف سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں یہ کہاں سے ادا ہوں گے؟ پہلے اس کی ادائیگی سمجھ لیجئے، نکلنے کی جگہ سمجھ لیجیے، پھر انشاءاللہ میں آپ کو پڑھاؤں گا. زبان کا سرا یہ ہوتی ہے زبان کی نوک. اس کو ہم آپ یہ لگا لیں اوپر کے دانت. ٹھیک ہے یہ سامنے، یہ سامنے اوپر کے دانت ہیں اور یہ اس کے اندر زبان ہے. یہ اوپر کے دانت فار ایگزامپل لگا لیں اور یہ زبان کی نوک نکلے گی اوپر سرا زبان کا اوپر والا حصہ. نوک نکل کے تو یہ زبان کا سرا جو ہے یہ یہاں پہ جب آئے گا تو یہ 3 حروف ادا صحیح ہوں گے. ادروائز ہوگا کیا؟ جو سا ہے جب آپ یہ قرآن پاک کے کسی بھی کلمے کے اندر جب آ جاتا ہے، اگر آپ زبان کی نوک باہر نہیں نکالیں گے، زبان کی نوک زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے پہ نہیں لگائیں گے تو سا کیا ہو جائے گا؟ سین. آپ آگے ہے دال. اگر آپ زبان کا سرا، زبان کی نوک باہر نکال کے زبان کا سرا سامنے کے اندرونی کنارے پر، سامنے کے دانتوں کے اندرونی کنارے پر نہیں لگائیں گے تو غال کی جگہ زا ادا ہوگا. را کے بعد جو زا آتا ہے کون سا حرف ادا ہو جائے گا؟ زا. تو آپ نے اس پر توجہ کرنی ہے. اور تیسرا حرف ہے رو. یہ بھی جب آپ زبان کا سرا سامنے کے اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے پر نہیں لگائیں گے تو آپ کا یہ را کے بعد را یہ بھی زا ادا ہو جائے گا. را کے بعد جو زا آتا ہے میں اس حرف کی بات کر رہا ہوں. یہ کب ادا ہوگا؟ جب آپ رال کو دوسرے نمبر پر جو حرف ہے رال کو اس کی جگہ سے ادا نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ زا ادا ہوگا. را کو جب اس کی جگہ سے ادا نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ زا ادا ہو جائے گا. تو آپ آج انشاءاللہ ہم ان 3 حروف کی مشق کریں گے تو اس کو آسانی کے ساتھ پھر سمجھ لیجئے. رٹا لگانے سے تو وہ بعض کا بندہ بھول جاتا ہے لیکن آپ پریکٹیکلی اس کو سمجھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. سامعین کرام آپ بھی توجہ دیجیے گا تو آپ کو بھی اس بات کی انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی. اللہ نے چاہا آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے اسی چینل کے تھرو. اگر آپ قرآن پاک اور اپنی نماز کو درست کرنا چاہیں گے تو انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو آپ کو بہت سارے فوائد ہوں گے اور جلدی سیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ. تو یہ 3 حروف کہاں سے ادا ہوں گے؟ زبان کا سرا. ٹھیک ہے یہ نوک ہے فرنٹ، یہ نوک ہے یہ باہر نکلے گی، دانت اوپر کے دانت تھوڑی سی باہر نکلے گی اور یہ اوپر جو ہے سرا، زبان کا سرا اور سامنے کے اوپر کے. ٹھیک ہے سامنے کے اوپر کے 2 دانتوں کا اندرونی کنارہ یہ ایسے وہاں سے یہ 3 حروف ادا ہوں گے. ٹھیک ہے پھر زبان کا سرا سامنے کے اوپر کے، آپ نے اپنی توجہ سے اس کا جواب دینا ہے. ٹھیک ہے سامنے کے اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارہ، باہر کا کنارہ نہیں، زبان تو اندر ہی لگے گی باہر نہیں آ کے لگے گی. ٹھیک ہے اندرونی کنارے پہ جا کے زبان لگے گی، زبان کا سرا. تو یہ 3 حروف ادا ہوں گے. یعنی کہ دانتوں کے درمیان والے حصے سے زبان باہر، ہاں زبان کا سرا اور اوپر دانتوں کے کنارے سے. ٹھیک ہے سامنے کے دانتوں کے، ٹھیک زبان کا سرا اور اوپر والے دانتوں کے کنارے سے. ٹھیک ہے آپ یہ دیکھیے اب جس طرح میں نے بتایا اب میں شاہد بھائی کو پڑھانے لگا ہوں. آپ بھی برائے کرم اگر آپ اس چینل پر ہیں اور آپ اس سے سیکھ رہے ہیں تو برائے کرم جس طرح میں شاہد بھائی کو پڑھاؤں آپ بھی پڑھیے گا. کیا بتایا؟ زبان باہر نکلے گی اور اس کا سرا اوپر کے دانتوں پہ لگنا چاہیے. تو پہلا حرف پڑھا دیا لگا اگر اس میں سیٹی یہ والی آواز نکلے تو سمجھ لیں سین ادا ہوگا، آپ کا سا ادا نہیں ہوگا. یہ غلطی تب جا کے درست ہوگی جب ہم کلمات پڑھیں گے. ابھی ایک حرف کو سیکھ رہے ہیں، ایک حرف کی طرف جا رہے ہیں. یہ تب غلطی دور ہوگی آپ کی جب ہم کلمات پڑھیں گے. لیکن اگر یہاں پر آپ نے توجہ نہیں دی
شاہد بھائی اگر آپ نے یہاں پر اس کو فوکس نہیں کیا، یہاں پر اس کی مشق نہیں کی، تو پھر یہ غلطی آپ کی یہیں پہ رہ جائے گی. جب ہم آگے نماز میں جائیں گے، قرآن پاک میں جائیں گے تو کیا ہوگا؟ وہ غلطی ویسی کی ویسی رہ جائے گی. تو ہماری یہ اتنی محنت کرنے کا، پھر آپ کا اتنا ماشاءاللہ ٹائم دینے کا پھر ہمیں فائدہ حاصل نہیں ہوگا. تو آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں پر میں جو پڑھا رہا ہوں آپ اس کو پک کرنے کی، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. ٹھیک ہے جی. سامعین کرام آپ بھی توجہ فرمائیں اور توجہ سے پڑھنے کی کوشش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ماشاء اللہ. جی یہ والا حرف، اور شاہد بھائی آپ کے لیے، سامعین اکرام آپ کے لیے، اس حرف میں نرمی ہونی چاہیے. شاہد بھائی اس حرف میں نرمی ہونی چاہیے، سختی نہیں ہونی چاہیے. اگر سختی ہوگی تو یاد رکھ لیں یہ والا حرف ادا ہوگا. جی شاہد بھائی جی یہ والا حرف ادا ہوگا. اگر سختی آ گئی تو آپ نے نرمی رکھنی ہے. نرمی کا باعث جب آپ کا زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے پہ لگے گا تو جا کے یہ والا حرف جو ہے یہ ادا ہوگا. پھر پڑھیں اس کو، آپ بھی پڑھیے گا اور غور کیجیے گا کہ نرمی آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے. سختی ہے، زال زال، یہ سختی آ رہی ہے تو پھر آپ کا جو حرف میں ابھی سمجھا رہا ہوں وہ نہیں ادا ہو رہا، بلکہ آپ کا زا ادا ہو رہا ہے. غلطی ویسی کی ہے. اگر نرمی آئے جیسے میں آپ ان کو پڑھاؤں گا، اگر ویسے نرمی ہے تو پھر آپ کا حرف درست اپنی جگہ سے ادا ہو رہا ہے. جی شاہد بھائی تھوڑی سی نرمی آنی چاہیے، تھوڑی سختی لگ رہی مجھے. ماشاء اللہ. اچھا میں اب آپ کو ایک کلمہ پڑھاؤں گا، آپ نے اس میں غور کرنا ہے. آپ بھی اس کو پڑھ لیجئے گا کہ آپ کی سختی آ رہی ہے، نرمی آ رہی ہے. الذین، ہاں لال ادا ہو رہا ہے. اگر اس کو ہم پڑھ دیتے ہیں الذین تو پھر کیا ہوگا، اس حرف کی جگہ جہاں پر ملی ملی اس حرف کی جگہ یہ والا حرف جو ہے یہ ادا ہو جائے گا. کون سا؟ اس حرف کی جگہ یہ والا حرف جو ہے یہ ادا ہو جائے گا. تو پھر وہ معنی بدل جائے گا، حرف سے بدل جائے گا، لام جلی ہوگی، بندہ گناہ گار ہوگا. تو ہم گناہ گار ہونے سے بچنے کے لیے ہم یہ سیکھ رہے ہیں تاکہ معنی بھی اس کا درست ہو جائے اور ہم گناہ گار ہونے سے بچ جائیں. جی شاہد بھائی الذین. اب پوری قرآن پاک میں آپ ماشاءاللہ جب بھی قرآن پاک پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو جو حروف آپ سیکھ رہے ہیں آپ نے اس کے مطابق پڑھنا ہے اور کوشش کرنی ہے آپ کا وہ حرف وہیں سے ادا ہو جہاں سے آپ نے سیکھ لیا ہے. انشاءاللہ آپ کو اس کا مزہ بھی آئے گا اور آپ کو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا، آپ خود محسوس بھی کریں گے. ٹھیک ہے شاہد بھائی. آگے ہے اردو میں بولتے ہیں توئیں لوئیں، اور عربی لہجے کے اندر قرآن پاک عربی زبان میں نازل ہوا ہے. عربی لہجے کے اندر ہم ان دو حروف کو کیا پڑھیں گے شاہد بھائی؟ کیا پڑھیں گے؟ اور دوسرا حرف جو سمجھانے جا رہا ہوں جس کا ابھی ہم نے سیکھا زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے کنارے سے. ٹھیک ہے، یہاں سے یہ والا حرف ادا ہوگا. موٹا بھی کریں گے اور زبان کا سرا جو ہے نا، زبان کی نوک باہر نکلے تو اس کو پڑھیں گے. ہاں یہ موٹا کریں گے. یہ کیوں کریں گے، اس کا کیا مطلب ہے، انشاءاللہ العزیز نیکسٹ کلاس نمبر 4 ہماری جو ہے، کلاس نمبر 4 جو انشاءاللہ ہم شروع کریں گے اس کے اندر یہ چیزیں میں شاہد بھائی کو سمجھانے کے لیے جا رہا ہوں. آپ بھی اگر اس کو سمجھنا چاہتے ہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ موٹے حروف کون سے ہیں، ان کا کیا مطلب ہے، اور مزید کچھ اور دلچسپ انشاءاللہ سوالات اور جوابات اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ہم اس کو بھی لے کے چلیں گے. تو کلاس نمبر 4 بھی لازمی دیکھیے گا. اس کو سیکھنے کے بعد کلاس نمبر 4 میں بھی بہت اہم چیزیں سکھائی جائیں گی. اس کے بعد انشاءاللہ ہماری دلچسپی اور بڑھے گی کیونکہ کافی ڈیفرنٹ چیزیں اس کے اندر آ رہی ہیں. قواعد ہم شروع کرنے جا رہے ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ آپ کے لیے ایک نئی چیز ہوگی. جنہوں نے یہ نہیں سیکھا ہوا، جو ان سے ان ٹچ ہیں، جو اس کو نہیں جانتے، جن کو ابھی تک نہیں پتا، جن کی ابھی نماز نہیں درست، جب وہ اس کے ساتھ اٹیچ ہوں گے، آپ ہمارے چینل کے تھرو آپ اس کے ساتھ اٹیچ ہوں گے، آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے ایک نئی چیز ہوگی. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کی دلچسپی بڑھے گی انشاءاللہ، اور دلچسپی بڑھتی بڑھتی انشاءاللہ یہ سوال و جواب اور نئی چیزیں آنے سے انشاءاللہ آپ کی نماز اور قرآن پاک الحمدللہ انشاءاللہ درست ہوتا چلا جائے گا. جی شاہد بھائی زبان کا سرا اور سامنے کے اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے. جی زبان کا سرا اور سامنے کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے. رٹا لگ جائے تو بھی ٹھیک ہے، ورنہ میں صرف رٹا نہیں لگوا رہا، میں شاید بھائی سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو، آڈینس کو. میں اپنے ویورز جو ہیں، جو دیکھنے والے سامعین کرام ہیں، میں ان کو سمجھانا چاہتا ہوں. صرف آپ سمجھ لیں
کہ جب آپ نے یہ 3 حروف، جب بھی آپ نے یہ 3 حروف پڑھنے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے ان کو سامنے کے جو دانت ہیں، سامنے کے جو دانت ہیں، زبان کی نوک باہر نکال کے سامنے کے دانتوں کے کنارے پر زبان کو لگانا ہے۔ جب آپ نوک نکالیں گے تو آٹومیٹکلی آپ کے یہ 3 حروف ادا ہوں گے۔ قرآن پاک میں نماز میں جب بھی آپ یہ 3 حروف پڑھنے کے لیے جائیں تو آپ نے کیا کرنا ہے، اسی وقت ان حروف پر آتے ہی اپنی زبان کی نوک باہر نکال کے اس کا سرا اوپر لگا دیں گے، آٹومیٹکلی یہ حروف ادا ہو جائیں گے۔ اگر آپ کی زبان وہاں پر نہیں لگ رہی جہاں پر میں نے سمجھایا ہے تو سمجھ لیں کہ آپ کی غلطی ابھی کی باقی ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ اس کی مشق کریں گے۔ اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ان 3 حروف کا نام کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد انشاءاللہ ہم کل سے قواعد کی طرف چلیں گے۔ باقی حروف ہم سبق نمبر 1 الف با تا سا جیم ہا خا جب وہ شروع کریں گے تو باقی کے سارے حروف میں آپ کو وہاں سمجھا دوں گا، اس لیے یہاں نہیں سمجھا رہا، اوکے جی؟ ان 3 حروف کا نام ہے حروف لساویہ۔ کیا نام ہے؟ لساویہ۔ ہاں لساویہ، لساویہ، ہاں لساویہ، واو لام سا واو یا، لساویہ کیا نام ہے؟ لساویہ، ہاں لساویہ۔ حلق سے نکلنے والے حروف کا کیا نام ہے؟ حروف حلقی۔ زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے اور سخت حصے سے نکلنے والے حروف کا کیا نام ہے؟ لخاویہ۔ زبان کا سرا اور دانتوں کے اندرونی کنارے سے نکلنے والے حروف کا کیا نام ہے؟ لساویہ۔ لیسا، لام کے نیچے زیر لگا کے لیسا ویہ، ٹھیک ہے جی؟ یہ میں پھر دکھا دیتا ہوں شاہد بھائی، آپ نے اس کو اچھی طرح پھر یاد کر لینا ہے، نہ پتہ چلے اس کو پھر دیکھ لینا ہے، آپ کو سامعین کرام نہ پتہ چلے تو آپ سیکھ لیں۔ تو انشاءاللہ یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ جب ہماری کلاسز لینا شروع کریں گے تو اللہ کے حکم سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ اس حدیث مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے، جو کہ میں ہر اپنی ویڈیو کے آخر میں بتانے کی کوشش کرتا ہوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ شاہد بھائی بھی اس پہ عمل پیرا ہے ماشاءاللہ، اسی حدیث پاک پر عمل کرتے ہوئے یہاں بیٹھ کے یہ نماز اور قرآن پاک سیکھتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا بیک گراؤنڈ دیکھ سکتے ہیں، ہم کوئی پروفیشنلی نہیں ہیں، صرف یہ ہے کہ ہمارے تھرو آپ بھی سیکھ سکیں۔ مسجد میں بیٹھ کے الحمدللہ ہم نیکیوں کا ذخیرہ اپنی آخرت کے لیے جمع کر رہے ہیں، ہمارے شاہد بھائی بھی۔ آپ بھی امید کرتا ہوں کہ اس حدیث مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں گے، آپ اس کو لائک بھی کریں گے، شیئر بھی کریں گے، فالو بھی کریں گے، جو بھی آپ اس کے ساتھ جڑ کے انشاءاللہ العزیز آپ بھی اپنی نماز اور قرآن پاک کو درست کریں گے۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔